اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام مہمان خصوصی جناب وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، قابل صدر احترام میرے چھوٹے بھائی قاسم مجید صاحب وزیر حکومت، سیکرٹری ہیلتھ ڈی جی ہیلتھ ڈی ایچ او صاحب، ایم ایس صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معززین علاقہ، صدر الفلاح سوسائٹی سر عبدالقیوم صاحب، صدر الفلاح سوسائٹی یو کے چودھری ایوب صاحب، اور میرے لیے بھائیوں جیسے بھائی چیئرمین الفلاح سوسائٹی جناب متیالوی صاحب، اور آج کی محفل کے صدر جناب چودھری محبوب صاحب، پریس اور الیکٹرانک کے نمائندگان، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے معززین علاقہ، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیش شاید زوال نہ ہو، اور یہ دعا میری الفلاح سوسائٹی کے ان ذمہ داران کے لیے، ان ڈونرز کے لیے، ان ورکرز کے لیے، ان منتظمین کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے۔ آپ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کے نکلے ہیں، 24 سال آپ نے اس جدوجہد میں گزارے ہیں، جس کا پھل آپ کا عوام کے اندر نظر آ رہا ہے، اور آج کا یہ جمع غفیر اس بات کی گوازی کرتا ہے کہ لوگ آپ کی کارکردگی سے بھی مطمئن ہیں اور آپ کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں، جن میں ایک میں بھی شامل ہوں۔ میرے فادر ان لا کی بھی آپ کی سوسائٹی کے لیے انہوں نے بھی بہت کام کیا، اور آج ان کی ڈیتھ کے بعد میں پہلی بار کسی پروگرام میں شامل ہو رہی ہوں۔ میرے لیے یہ جہاں ایک ناقابل برداشت جذبات ہیں، وہاں مجھے یہ خوشی بھی ہے کہ میں بھی اس سوسائٹی کے ان لوگوں میں شامل ہوں۔ متیالوی صاحب نے کہا کہ میرے میڈم کے ساتھ 2 رشتے ہیں، تو میرے خیال میں یہی وہ رشتہ ہے جو مضبوط ترین رشتہ ہے۔ میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، آپ کے اس مطالبے کو پذیرائی بخشتے ہوئے میں سیکرٹری ہیلتھ صاحب سے بھی میری ڈسکشن ہوئی کہ گو کہ پاسبل نہیں ہے کہ گائناکالوجسٹ کے آپ کے اس مطالبے کو پذیرائی دی جائے، کیونکہ گائناکالوجسٹ کے ساتھ اینستھیزسٹ کا ہونا ضروری ہے، اور اینستھیزسٹ کے ساتھ چائلڈ اسپیشلسٹ کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیزوں کو اگر حل کی طرف لے جانا چاہا جائے، اگر اس میں ایفرٹ کر لی جائے، گائناکالوجسٹ اس انسٹیٹیوشن کو دینے کی بھرپور سفارش کرتی ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں سیزرین کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہاں پہ وہ پراپر ٹریٹمنٹ دیں۔ اس کے لیے ہمارا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے موجود ہے۔ ہماری پہلی اولین جو ترجیح ہے وہ صحت ہے، اور صحت کے معاملے میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ خواتین کی صحت ہے، اور خواتین کی صحت کے میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے زچہ بچہ کے وقت، لیبر کے وقت ان کی خواتین کی پراپر نگہداشت۔ اگر گائناکالوجسٹ یہاں موجود ہوں گی تو ہماری جو خواتین دور دراز سے آتی ہوں گی، کم از کم کسی میں خون کی کمی ہے، کسی میں کسی اور چیز کی کوئی اگر ریفر کرنے کی بات ہے تو انہیں بر وقت اس بات کا ادراک ہو جائے گا، اور وہ پراپر طریقے سے کسی ہاسپٹل میں جا سکیں گے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس لیے میں وزیر صحت سے، ڈی جی ہیلتھ سے اور چودھری قاسم مجید سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے اس مطالبے کو پذیرائی بخشیں، اور جہاں تک باقی جو ہے وہ آپ کے مطالبات ہیں یا جو باقی جو آپ فلائی کام کر رہے ہیں، میں اس پہ بھی آپ کو سراہتی ہوں، اور آپ کی ایمبولینس سروسز، آپ کے لوگوں کی خدمت، آپ کے لوگوں کو وظائف دینا، اسکولوں کالجوں کو پروموٹ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اس کے لیے جہاں
چونکہ ریاست اکیلی یہ فریضہ سر انجام نہیں دے سکتی، ہم اپنی جوابدہ ہیں، اور جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ ہم نے جو سوشل پروٹیکشن ایکٹ پاس کر کے 10 ارب روپے جو مختلف ای ٹینڈرنگ اور دوسرے ان کی مداد میں جو ویسے ہی ضائع ہوتے تھے پیسے یا کسی کی جیبوں میں چلے جاتے تھے، ان کو ہم نے اکٹھا کر کے سوشل ایکشن پروٹیکشن بل پاس کیا، جس میں ہم بیواؤں کو، یتیموں کو، جو ڈائیورس خواتین ہیں ان کو، جو 65 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں ان کو، جو معذور بچے ہیں ان کو، اور جو معاشرے کے نگلیکٹڈ پرسن ہیں ان کو، ٹرانس جینڈرز کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ریاست اکیلی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی، آپ جیسے لوگ ریاست کے کنٹریبیوشن میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، تو تب جا کے تو ایک مثالی معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ میں آپ کی ان کاوشوں کو، اور جو آپ نے یہ بلڈنگ کھڑی کی، میں اس پہ تمام ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اس علاقے کی باسی ہونے کی حیثیت سے، کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے، ان کی فلاح کے لیے سوچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، آپ پھلیں پھولیں اور اس طرح لوگوں کی خدمت کریں۔ اور جہاں تک صنعتی اداروں یا اسکلڈ کی ڈی جی صاحب نے بات کی، ڈی جی ہیلتھ، سوری میں آپ کا نام لینا بھول گئی، ڈی جی ہیلتھ صاحب، ہم نے ابھی جو کمنگ سیشن ہے اس میں ہم ایک انویسٹمنٹ بورڈ قائم کر رہے ہیں، جس میں تمام جو بے روزگار لوگ ہیں، خواتین ہیں، کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، پڑھی لکھی نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا قرضہ لے کے کوئی گارڈننگ کرنا چاہتی ہیں، کوئی صنعتی اسکول کھولنا چاہتی ہیں، یا نوجوان جو کسی بھی جن کی ان کی کوئی اسکل ہے وہ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم ایک انویسٹمنٹ بورڈ قائم کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ پورا اس ریاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، امید ہے آپ ہمارا ہمت بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔